میں الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ عمران خان صاحب اس وقت ہسپتال میں تھے لاہور میں، ود ان نو ٹائم، مطلب ان کو کوئی وحی نازل ہوئی تھی یا کیا، کہاں سے یہ انفارمیشن آئی؟ برٹش گورنمنٹ ذمہ دار تھی کیونکہ ان کے شہری نے پہلے ایک پروووکیٹو سپیچ کی۔ عمران خان کو نوٹس دیا گیا کہ وہ قائد تحریک الطاف بھائی سے اس بابت معذرت طلب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ عوام کا۔ کچھ دن پہلے بابر وان صاحب نے کہا تھا نوٹس ملیا کچھ نہ ہلیا، تو اب ایک نوٹس جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے ہر جانے کا ایم کیو ایم کی جانب سے عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زہرا شاہد کا جو قتل ہے اس کی ذمہ دار برطانوی حکومت ہے، اور پھر اس سے پہلے 18 مئی کو جو انہوں نے بستر پہ خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ زہرا شاہد کے قتل کا ذمہ دار وہ الطاف حسین صاحب کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے بعد آج جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم 10 ارب روپے کا ہرجانہ واپس ہرجانہ جو ہے وہ دائر کریں گے، یعنی شکوہ جواب شکوہ ہے۔ اور ایک طرف کراچی کے حالات بہت دگرگوں ہیں، بہت حالات خراب ہیں، امن و امان کی شدید صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ ایک مرتبہ پھر لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی عمران خان صاحب جو ہیں اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے، یا کیا واقعی ایم کیو ایم اس معاملے کو انجام تک لے کے جائے گی، یا پہلے کی طرح دونوں ایک دفعہ پھر چپ ہو جائیں گے؟ لندن میں بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کس کی بات چیت ہو رہی ہے، اس پوری گیم کے اندر کون کون اور ہو سکتا ہے؟ پھر منظور بسان صاحب نے کہا کہ 14 اگست سے پہلے اچھی خبر لندن سے سننے کو ملے گی، بڑی خبر لندن سے سننے کو ملے گی، وہ خبر کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ آج توانائی پالیسی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے سینئر صحافیوں کو بلایا تھا اور ایک بڑی کمپریہنسو، بڑی جامع قسم کی انہوں نے بریفنگ دی۔ وی مسٹ سے کہ بہت ہی اچھی پالیسی انہوں نے کہی ہے، مگر اس میں کچھ اچھی باتیں کچھ بری باتیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ پورا ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بجلی کے حوالے سے اہم کارکردگی سامنے لائی جائے اور جو لائن لاسز ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے بجلی کا وہ بھی خراب ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ بجلی کے مہنگے ہونے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان کے عوام ایک مرتبہ پھر یہ بوجھ برداشت کر پائیں گے، جو کہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ صرف 200 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کے لیے بجلی اتنی مہنگی نہیں ہوگی، اس سے اوپر جو بجلی استعمال کریں گے ان کے لیے مہنگی ہوگی۔ کورٹ نے آج پہلی بار آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر کو طلب کیا ہے، اور انویسٹیگیشن لاپتہ افراد کے حوالے سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن میں ان کو طلب کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب کورٹ اور باقی جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں بھی کچھ رخنہ اندازی ہوگی؟ اور پھر پرائم منسٹر پاکستان سے آج آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اس انرجی پالیسی سے پہلے۔ ان کو آج انرجی پالیسی واضح کرنی تھی، اور ہم نے سنا تھا کہ اعلان بھی کریں گے، لیکن اس ملاقات کے بعد اور سی سی آئی جو مشترکہ مفادات کی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد آج کی توانائی جو پالیسی ہے وہ ڈیلے کر دی گئی ہے۔ سو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، سارے امکانات میں بات کریں گے۔ آج ہمارا بہت ہی سینئر پینل ہے، بہت ہی اچھی گفتگو ہونے والی ہے، کے بعد واپس آئے گا کہیں جائے گا بات۔ ویلکم بیک۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے محترم جناب مخدوم امین فہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ رشید گوڈیل صاحب جو کہ ڈپٹی پارلیمانی رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے قومی اسمبلی میں، سر آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم کے، اور آج توانائی پالیسی کے حوالے سے بات بھی ان سے کریں گے اور موجود بھی تھے، اس پہ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کراچی سے، سینئر رہنما۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے مخدوم صاحب آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کہ سر یہ منظور بسان صاحب نے ایک خبر دی ہے کہ 14 اگست تک کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، کوئی آپ کے علم میں ہے بڑی خبر؟ لندن سے انہوں نے میرا خیال ہے 14 اگست کو پاکستان ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے؟ باقی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ منظور بسان صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے سنا تھا کہ منظور صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ تو سر کراچی کے حالات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک توقع تو یہ تھی کہ گورنمنٹ آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے، حالات تو کراچی کے بہتر نہیں ہوئے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں،
सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात जो है वो उसी तरह से हैं जैसे कराची में हैं। कराची को अगर हम सिंगल आउट करेंगे तो उसके रिपरकशन जो है वो बहुत ही दूर तक जाएंगे, और उसके नतीजे में आगे चल करके क्या होता है उसके लिए सिंध के लोगों में काफी खदशात नजर आते हैं। आप पाकिस्तान को उठा के देखें, ऊपर से लेकर के कराची तक तकरीबन हर जगह पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और उसमें जो है वो टारगेट किलिंग भी है, उसमें जो है बॉम्ब ब्लास्ट भी होते हैं, और जो खुद को ब्लो करते हैं वो सारे कुछ हो रहे। तो ये नहीं कि सिर्फ किसी पाकिस्तान के एक हिस्से की बात हम करें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे के अंदर हमें इसको सोचना चाहिए। लेकिन सर बड़े एहतराम के साथ जो कराची की सूरत हाल है वो पंजाब की सूरत हाल तो नहीं है। केपीके में एक अलग तरह का टेररिज्म है, बलूचिस्तान में एक अलग तरह का टेररिज्म है, कराची के अंदर एक अलग तरह का टेररिज्म है, पंजाब के अंदर बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन चले हम कह सकते हैं कि पुलिस के हवाले से बहुत सी शिकायत पंजाब में तो नहीं हो रहा क्योंकि आजकल हुकूमत पंजाब की है पूरे पाकिस्तान में, उधर नहीं होगा। बाकी छोटे तो सर जब सिंध में आपकी हुकूमत है और सिंध वालों की यहाँ हुकूमत थी तो सिंध में क्या हुआ? सिंध में भी तो अमन नहीं हुआ। मैं इसमें देखिए मैं इसका कायल नहीं को एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करें। मसला ये है कि एक इशू है जिसको हम सबको मिलकर एड्रेस करना चाहिए और उसका हल तलाश करना चाहिए। ठीक है, कराची की पोजीशन खराब है और उसमें जो कई सवालात आते हैं, और इसी तरह से केपीके है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान भी ऐसे है कि जैसे कि सिर्फ हमारे नक्शे पर है, लेकिन उसमें हमारा क्या है, कहाँ तक हमारा कंट्रोल है, क्या है क्या नहीं है, और ये सारी चीजों को जामे पॉलिसी के तहत हैंडल करना पड़ेगा। पिक एंड चूज करने में जो है वो दिक्कत होगी। ये इस जामे पॉलिसी का ही हम इंतजार करें, लेकिन रशीद गोडिल साहब अब एक नई सूरत हाल आ गई। हम बार बार क्यों कराची पे बात करते हैं, कोई बहुत खुशी के साथ बात नहीं करते, इसलिए कि वहां पे हालात इस तरह के हैं कि हमें बात करनी पड़ती है। आज आपने हर जाने का नोटिस किया, पीटीआई कह रही है हम हर जाना करेंगे, इससे कराची में कशीदगी बढ़ेगी नहीं क्या? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। ये सारे मामला जो शुरू हुए वो इलेक्शन से पहले शुरू हुए। इलेक्शन से पहले तालिबान जितने दहशतगर्द थे उन्होंने नाम लेके एएनपी, पीपल्स पार्टी और एमक्यू का नाम लेके कहा, जो कि लिबरल फोर्सेस पाकिस्तान में कहलाती हैं और हैं। अटैक भी हुए, हमारे 2 एमपी शहीद हुए उस दौरान, एक एमपी पहले शहीद हुए, एक उम्मीदवार सिंध असेंबली के वो शहीद हुए, और इस दौरान हमारे पे धमाके भी हुए, 66 हमारे कारकुनान शहीद हुए इस पे। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, जो अपने आप को बहुत महज़ब सोसाइटी कहती है, जो एक लड़की घर से भाग जाए और ब्याह कर ले उस पर तो मुजाहरे करने निकलती है, क्योंकि उन एनजीओ को फंड भी वहां से मिलते हैं। लेकिन वो कराची कत्लेआम पे कभी बोले नहीं, वो किसी की आवाज नहीं निकली, सियासी मजहबी पार्टी ने भी कुछ अल्फाज नहीं कहे इस पे। रही बात जो आजकल हो रहा है और जो इमरान खान का पैदा किया हुआ है, जो एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसको अब लोग पता है क्या बोलने लगे, पाकिस्तानी तालिबान इत्तेहाद बोलने लगे, क्योंकि उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनके दहशतगर्द से रवाबित को ढके छुपे नहीं। आसमा साहब 2008 में ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जो मैं 2008 में बिल्कुल इसकी तशरीह भी कर दूंगा। 2008 में जब बैतुल्लाह मसूद की बात आई कि वो मारा गया है, तो उसके बाद पता चला बैतुल्लाह मसूद जिंदा है। तो इनके एक थे बरकई साहब जो थे, पीटीआई के रुकन थे, 10/4/2008 की द न्यूज का आर्टिकल पढ़ के देख लें। वो मिलने भी गए इनसे, फिर उनको कुलावला जो वहां का रिवायत है वो पहनाया। पीटीआई के रहनुमा बैतुल्लाह महसूद से मिलने के लिए गए। तूफान बरकई, हाँ बरकई, ठीक ठीक ठीक। 2008 में 10 अप्रैल 2008 को वो मिलने भी गए वहां पे और रिवायती कुला भी पहना है, और हम आपस में रवाबित मिलते तो बहुत से लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी मिलते थे। सुन तो ले मेरी बात कंप्लीट होने दे। तो ये वहां पे मिले, बाकायदा रवाबित बढ़ाने की बात हुई। आज भी देख लें केपीके में धमाके हो रहे, इनके 2 एमपी शहीद हुए। 2 एमपी शहीद हुए तो किसने किए, उस पे इनके अल्फाज कोई नहीं निकलते। इसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद पोजीशन वाज़ेह थी कि वो पीएम के उम्मीदवार तो रहे नहीं, इतनी सीटें मिली नहीं। अच्छा, उन्होंने वावेला मचाया, पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई, लेकिन जहां वो जीते वो सुनामी जीत गई, जहां वो हारे वो धांधली से हार गए। ठीक है साहब, आपने जो बात की मैं इस पे आपकी जल्दी से, ताकि मैं फिर डॉक्टर साहब से भी पॉइंट कंप्लीट करना है। इसके बाद जब 43 पोलिंग स्टेशन में 250 में जहां से अलवी साहब जीते हैं, जिस तरह आप जीते हैं, जिस तरह इलेक्शन हुए, हमने उसका बायकॉट किया था। उसमें ज़हरा आपा, जो हमारे लिए भी उतनी मोहतरम थी जितनी पीटीआई के लिए मोहतरम थी, उनको शहीद कर दिया गया। ठीक। बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए इमरान खान साहब
स्टेटमेंट देते हैं कि वो डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं, करोड़ों लोगों के लीडर पे, चाहने वाले पे वो इल्जाम लगाते हैं। मतलब जज भी वही, मुंसिफ भी वही, मतलब सब कुछ वही, उन्होंने इल्जाम लगाया और ये बात वहां से हुई। अगर वो सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करते, इन्हीं के लीडर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है, इन्हीं के लीडर। अलवी साहब से भी अलग से गुफ्तगू में जब हमने बात की तो अलवी साहब ने भी कहा अच्छा मैं अलवी साहब से पूछ लेती हूँ। अलवी साहब, जाहिर है कि ये सेंसिटिव मौजू है। एक तो उन्होंने कहा 2008 में आपकी पार्टी के लोगों ने बैतुल्ला महसूद से मुलाकात की, ये तो आप इसको बिल्कुल ये इसको क्लैरिफाई जरूर कीजिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ ये जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, क्या वाकई ये प्रीमेच्योर था और ये स्टेटमेंट इस वक्त पे बनता था जब उन्होंने दिया? देखिए, एक तो पहली बात, ये जो काउंटर इल्जाम लगा रहे हैं इसमें इन्होंने किसी का नाम लिया, शायद तरकई या मरकई, क्या नाम लिया उस बंदे से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ कहाँ से। तूफान साहब, तूफान, हाँ, चलिए जिन्होंने तूफान मचा दिया। हाँ, मैं नहीं वाकिफ इनसे, है ना, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि आर्टिकल पढ़। बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप, मगर मैं वाकिफ नहीं हूँ, लिहाजा न वो पार्टी का लीडर होगा। वाकई मैं वाकिफ नहीं हूँ उनके नाम से। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपके सामने पब्लिकली कहता कि फलाना आदमी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है जिसके नाम से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो लिहाजा ये कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं, क्या करके लाए हैं। दूसरे, इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। देखिए, जब ऐसा कोई वाकया होता है ना, तो आप ये तलाश करते हैं, लोगों से पूछा जाता है तुमको शुबह किसके ऊपर है, यही पूछा जाता है ना। एफआईआर में क्या लिखवाया जाता है? एफआईआर में सबूत तो नहीं लिखवाया जाता। आप क्या समझती हैं कि सबूत लिखाया जाएगा? किसी खानदान का कोई आदमी मरेगा तो एफआईआर के अंदर क्या लिखाया जाएगा? एफआईआर के अंदर तो आपने क्या एफआईआर में क्या लिखवाया है? एफआईआर किसने लिखवाई है? देखिए, एफआईआर पुलिस ने काटी है और इमरान खान साहब ने ये बयान पब्लिक अंदाज से दिया, इस वजह से दिया कि 2 दिन पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बात कही जब हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था 3 तलवार पर। उन्होंने ये कहा, और ये मैं समझता हूं सारे पाकिस्तान ने सुना कि ये जो 3 तलवारें हैं, अगर मैं कहूं तो ये 3 तलवारें लोगों को छन्नी कर देंगी, असली तलवारें। अच्छा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, उठाकर टेलीविजन पर आया। अब उसके बाद मैं पूरी बात कर लूं रशीद गोगल साहब जी, तो फिर अच्छा ये स्टेटमेंट आया। अच्छा, हमारे यहाँ तो वैसे ही कराची के अंदर अगर आप वाकिफ नहीं हैं, और अगर वाकिफ हैं तो आप जानती हैं कि खौफ और हिरास इसी हवाले से चलता रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जहरा शाहिद हुसैन साहिबा का कत्ल होता है, जब हमारा और इनका कन्फ्रंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। आप ये बताइए कि मैं शुबह किस पर करूंगा? इमरान खान किसके ऊपर शुबह करके पब्लिक को ये कहेंगे कि साहब ये हुआ कल? अच्छा, अब्बासी साहब से पूछना चाहती हूँ, मुख्तसर बताइएगा कि एफआईआर में आपने किसका नाम नामालूम कटवाया है? किसका नाम कटवाया? एफआईआर पुलिस ने काटी है नामालूम अफराद के एतबार से। उनके घर वालों पे प्रेशर डाला गया था कि नाम लेके, इन्होंने मना कर दिया। रशीद गोडल साहब, ये हकीकत अगर होती तो आप इस अंदाज से नहीं कहते। घर वालों को आप जानते हैं, वो हमारी लीडर थे, मैं जानता हूं। घर वालों को धमकाया गया। भाई साहब, मैं आपको उल्टी बात कह रहा हूं, और मैं इस बात को अल्फिया कह सकता हूं कि घर वाले डर के मारे नहीं एफआईआर नहीं करवाया, घर वालों ने डर के मारे नहीं लिखाया अल्ताफ हुसैन साहब का नाम। तो लिहाजा इस बात को रशीद गोडल साहब रहने दें। अब आप आ जाइए इस बात पर कि कराची के हालात के हवाले से, और ये हर जाने का दावा, और ये मैं समझता हूं कि ये पब्लिक पोजिशनिंग है इनकी, कि इन्होंने 5 अरब का किया है, ये पब्लिक पोजिशनिंग है। जो तहकीकात होंगी, ध्यान हटाने की नाकामियां हैं, सप्लाई की बात की, वो बंद कराने मुश्किल हो जाएगा कि लोग भी समझना चाहते हैं, इसलिए आपको जी डॉक्टर साहब बोलने का प्लीज आप भी थोड़ा मुख्तसर कर दें। मैं अब्बासी साहब के पास जाऊंगा। सर प्लीज आप बोल लीजिए, फिर मैं अब्बासी साहब के पास आधा घंटा खामोश रहूंगा, इनकी बात सुन लूंगा, मगर बात ये भी पूरी कर ले, मैं भी पूरी कर लूं। इन्होंने कहीं मुझे ब्रेक से पहले अब्बासी साहब से ही बात करनी है। नहीं, इन्होंने पहले ये बात कही कि जनाब इनका तालिबान से कोई गठजोड़ है, इन्होंने इल्जाम भी लगाया, और साथ साथ ये कहा कि इनके 2 एमपीए भी मारे गए, और किसने मारा है? इन्होंने शुबे का इजहार किया कि तालिबान ने मारा है। अब आप ये बताइए, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनके अपने निकल रहे हैं। कहीं ये कह रहे हैं तालिबान से गठजोड़ है, कहीं ये कह रहे हैं कि 2 एमपीए मारे गए। तो लिहाजा इनकी समझ में आज नहीं आ रहा
کہ کیا کریں, کہاں سے کیا چیز تلاش کر کے اس کو کاؤنٹر ڈاکٹر کریں, کہ جو بھی واقعہ لندن میں ہو رہا ہے اس کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونے دیں. لندن کے اندر اگر انصاف ہو جائے گا ہم بھی قبول کر لیں گے. اور کراچی کے اندر جو تحقیقات ہوں رشید گوڈل صاحب میں بھی آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں عباسی صاحب کے اوپر جا رہی ہوں. عباسی صاحب کی میٹروپولیٹن پولیس اور اسکاٹلینڈ پولیس جو کام کرنے دو, اور اپنے سرکار کو کوشش نہ کرو. 2007 میں عمران خان صاحب لے کے گئے تھے کہ الطاف بھائی کو لندن سے باہر نکالیں گے. آج بھی اب آپ کی بات بھی ہو گئی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کی بھی بات ہو گئی. میں عباسی صاحب کے پاس جا رہی ہوں. سر میں عباسی صاحب کے پاس جا رہی ہوں. چلیے آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں. اچھا کمپلیٹ گوڈل صاحب یہ تو کمپلیٹ کر لیں, مجھے انٹرپٹ نہیں کرنے دے ورنہ میں بھی ان کو بولنے نہیں دوں گا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا, میں اپنی بات پوری کر لوں یار, ٹھیک ہے نا, یہ میں اپنی پوری بات کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کر لیں, لیکن بریک سے پہلے میں نے عباسی صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی نہیں ظاہر ہے, تو پھر مجھے آپ بولنے دیں گی تو پھر عباسی صاحب سے بات کیجیے گا, یا آپ عباسی صاحب سے بات کر لیجیے, پھر مجھے بولنے کا موقع دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے الزام لگا رہے ہیں بھائی صاحب, اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو تمید بھی نہیں باندھوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے پاس آرگومنٹس ختم ہو گئے ہیں تبھی یہ الزام لگا رہے ہیں جو ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی کہیں. پھر آپ بولنا شروع کر دیے جناب صبر کرنا پڑے گا, جب ٹیلی ویژن پر آؤ گے دلائل ختم ہو جائیں گے تو صبر کے ساتھ دوسروں کو سننا پڑے گا. انٹرپٹ کرو گے دا نیوز کا آرٹیکل, جب میں آپ کو جواب دوں گا پہلے کمپیئر کی بات کر لوں جو انہوں نے سوال کیا. میں آپ کے شو میں تھوڑی بیٹھا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں اس کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے. جو انگلینڈ کے معاملات ہیں اس سلسلے میں یہ اندر ٹریمنڈس پریشر ہے. اچھا ٹریمنڈس پریشر ہے کیونکہ وہاں پر تو انصاف ہو جائے گا, یہاں زبردستی دھانس دھاندلی ڈرا کر انصاف نہیں ہوگا, مگر وہاں ضرور انصاف ہو جائے گا. یہاں پر آپ کو معلوم ہے امین فہیم صاحب نے یہ بات کہی کہ جی کراچی سارے پاکستان جیسا, یقیناً سارے پاکستان کے حالات خراب ہیں, مگر 20,000 افراد کراچی میں مارے گئے پچھلے 10 سال میں. کیا سارے پاکستان کے اندر یہ حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آدمی کو سزا نہیں ملی ہے, ڈر خوف کے مارے کوئی وٹنس سامنے نہیں آتا ہے, ایک آدمی کو سزا نہیں ملی ہے. اب یہ کس وجہ سے ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لے گا. جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں وہ تو ذمہ داری لیں گی نا. کیا خوف ہے؟ سب سے زیادہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میں عباسی صاحب سے یہ بات کرتی ہوں. عباس صاحب, اب یہ آپ نے جو نئی ایک محاذرائی کی فضا ہو گئی, یہ انفارچونیٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا معاشی ہب ہے, لیکن کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی تو لے گا. سندھ حکومت لے گی, آپ لے گی, اور اس محاذرائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ سیاسی محاذرائی کی بات کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے, یہ تو آپس میں حل کر سکتے ہیں. پہلے بھی ہوئی ہے, پھر کچھ مدم ہو گئی تھی, اب پھر کچھ اس میں تیزی آ گئی ہے. تو میری سے گزارش یہ ہے کہ دونوں کے لیڈر لندن میں اگر وہ مل لیں تو شاید مسائل حل ہو جائیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پورے پاکستان میں ہوتا ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے, اس کو ہم قبول کریں یا نہ کریں. کراچی میں کوئی واقعہ ہو, لا اینڈ آرڈر کا ہو, وفاقی حکومت نے جو نثار صاحب گئے تھے انہوں نے بڑا اوپنلی آفر کیا ہے کہ آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہو فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہم تیار ہیں. اس سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کچھ کر نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ چاہے فزیکل سپورٹ ہو یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, جو بھی ہو, مکمل انہوں نے یقین دلایا کہ ہماری طرف سے کوئی کمی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وہاں کی پولیٹیکل فورسز ہیں جنہوں نے وہاں سے سیٹیں بھی حاصل کی ہیں, جو وہاں سیاسی قوت رکھتی ہیں, وہ مل کر اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ ذمہ داری سب کی ہے. یہ حجامے اب جو ہو گئے اس سے تو نقصان ہی ہوگا نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں. حجامے میں الجھے رہیں گے تو اصل مسئلہ تو وہیں پڑا ہوا ہے. اگر گودل صاحب یہ کہیں یا الوی صاحب کہیں کہ کراچی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو بات تو ایسی نہیں ہے. کراچی کے مسائل سب کو پتہ ہیں اور پورا پاکستان چاہتا ہے کہ حل بھی ہوں. خود سر پی ٹی آئی اور ایم کے ایم بھی چاہتی ہوگی, ان کا ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے, ان کا ووٹ بینک ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے پھر وہاں الیکشن لڑنا ہے. اگر وہاں کے حالات بہتر ہوں گے اس کا فائدہ ان کو ملے گا. ہم جو سینٹر میں ہیں, ہم نے تو ایک مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو وہاں پر ہے, صوبائی حکومت کو بھی, اور اگر ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سپورٹ چاہیے تو ہم تیار ہیں. اس سے زیادہ اب میاں صاحب نے اے پی سی بھی بنائی ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے, اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. اس میں بھی کوئی نہ کی بات نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ الگ ملنا چاہتے ہیں تو الگ بھی مل سکتے ہیں, گنجائش موجود ہے. تو اے پی سی کا مقصد یہ ہے کہ سب مل کر
ایک مشترکہ پالیسی ایسی بنے جس سے مسئلے کو حل کیا جائے. درست بات ہے. اچھا میں گوڈل صاحب بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ حل کی طرف کیا جا سکتا ہے اور ہر چیز کا پولیٹیکل سلوشن. اگر پولیٹیکل سلوشن نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور آ کے حل کرنے کی کوشش کرے گا جو سیاسی جماعتوں کو قابل قبول نہیں ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختوم صاحب, یہ اے پی سی کے جو معاملہ ہے کہ کیا صرف اس لیے ملتوی ہوئی ہے کہ خان صاحب یہاں پہ نہیں ہیں یا اس کی اور بھی وجوہات, اور کیا اے پی سی کے اندر بیٹھ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو اے پی سی کا ایک بلون اڑا تھا اس میں سے ہوا نکل گئی ہے. اب اس کی کوئی کیسے نکلی؟ آپ اتنے تجربہ کا سیاستدان اس لیے کہ ایک تاریخ مقرر کر کے اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو توجہ ساری دنیا کی, سارے شہر کی, سارے ملک کی ہٹ جائے گی. پھر نئے سرے سے شروع کریں, پھر نئے ایشوز, پھر نئے پروگرام. نہیں, رکاوٹ صرف خان صاحب کا تھا کہ خان صاحب یہاں پہ نہیں. میں تو کہا جنہوں نے کال کی تھی انہوں نے ہٹایا تاریخ کو. پی ایم ایل این نے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے. تو عباس صاحب کیا صرف خان صاحب کی وجہ سے اے پی سی آپ نے ملتوی کی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ملتوی کیوں ہوئی, لیکن شاید یہی وجہ ہو کہ وہ یہاں نہیں تھے, اور چونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے, سینٹر میں بھی بہت سی سیٹس ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ یہ سب اس پر موجود ہوں تاکہ ایک فیصلہ ہو سکے, یعنی ایک پالیسی بن سکے جس پر سارے متفق ہوں. تو کیا ممکن ہوگا اس ایک سیٹنگ میں یا اے پی سی کے اندر بیٹھ کے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, کے پی کے کا بھی, بلوچستان کا بھی ممکن ہے؟ نہیں, دیکھیں بنیادی جو اصول تو طے ہو سکتے ہیں کہ کس پر آگے بڑھنا ہے. پھر پارلیمنٹ میں دونوں سب جماعتیں موجود ہیں, وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہاں پر بھی انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ ایک سلسلہ شروع کرنے کی بات تھی کہ بنیادی اصول طے ہو جائے جس پر آگے بات ہو سکے. اچھا, یہ سب ایشوز جو ہے, ٹیررزم کا ایشو ہو, اکانومی کے ایشوز ہوں, ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہاں, لیکن چل نہیں رہے نا, سب لوگ ساتھ نہیں چل رہے. آج بھی سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی, اچھے ماحول میں ہوئی. وہ تو سر توانائی پالیسی کے حوالے سے بھی ہوئی نا, اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی, یہ بھی بتائیے نا. نہیں, ان کو بریفنگ میں شامل تھے, صبح بریفنگ ہوئی انرجی میں, اس میں شامل تھے. اچھا, تو یہ خود آرمی چیف اس میٹنگ میں تھے؟ جی, اس میٹنگ میں شامل تھے. سی سی آئی میں نہیں تھے, جو ایک صبح انرجی پر بریفنگ ہوئی تھی پہلی. اچھا, اس کے اندر آرمی چیف تھے, انہوں نے اپنے کچھ مطلب اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ کیا تھی ان کی رائے؟ جو اپنے پالیسی کے بارے میں جو ان کی رائے تھی, مطلب اس کا مطلب کچھ ریزرویشنز ہوں گے نا. نہیں, مثبت رائے تھی ان کی. تو گوڈل صاحب پھر مسئلہ تو حل کرنا, جب مختوم صاحب موجود ہیں, خان صاحب موجود بے شک نہیں ہے, لیکن اے پی سی تو ہو سکتی ہے نا, یا نہیں؟ آسما اے پی سی کال کی گئی تھی 12 تاریخ کو کی گئی تھی, 12 تاریخ کو. تو اس سے 1-2 دن پہلے خان صاحب چلے گئے کہ بیماری کا علاج کرانے جا رہے ہیں, اور دنیا نے دیکھا کہ ایشین ہاتھی کو بچانے کے لیے خیراتی پروگرام میں گئے ہوئے تھے. اب پھر آپ گوڈل صاحب ایسی بات کر رہے ہیں نا کہ دوبارہ لڑائی ہو جائے. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میڈیا رپورٹس دیکھیں, ٹویٹر میں فوٹو دیکھ لیں ان کے, فیس بک پہ فوٹو, فیس بک مافیا تو ہے نا یہ, اس میں فوٹو دیکھ لیں اس پہ آپ. تو وہ وہاں چلے گئے. وہ پہلے بھی اے این پی نے جب اے پی سی کی تھی, عمران خان رائے فرار اختیار کر گئے. کیونکہ سر یہ گفتن نشستن برخاستن ہے نا, وہ کہتے کچھ ہوتا نہیں. سن تو لیں, بات چیت کرنے سے معاملات آگے بڑھیں گے نا. ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی باتیں کرتے ہو, تو اگر مذاکرات پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور عسکری ونگ بیٹھ کے اگر طے کرتا ہے کہ نیشنل اینٹی ٹیررزم پالیسی بنتی ہے, تو اس میں کیا مذاکرہ تھا؟ تو اس میں پھر جے یو آئی نے کی, اس میں عمران صاحب نہیں آئے تھے, عمران خان صاحب نہیں آئے تھے. اب پھر ہوا تو پھر چلے گئے. تو طالبان دہشت گردوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ نہیں آئیں گے نا. وہ تو آپ کو بتایا کہ 10/4/2008 کی میں نے رپورٹ دی ابو نیوز کی, ایسی بہت ساری رپورٹ ہے کہ اس میں آپ نے ان کے کسی ممبر نے طالبان کا نام لے کے بولا, اخباری رپورٹس ہیں وہ, کہ پھر بعد میں منع کیا کہ دہشت گرد بولو, طالبان کا نام لے لینا. اچھا گوڈل صاحب, آپ کی بات ہو گئی, اب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے لگی, اور پلیز آپ چپ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات گوڈل صاحب نے کی ہے, یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹیررزم کا ہے, جس کے لیے اے پی سی بلائی جانی تھی. خان صاحب اس کو چھوڑ کے برطانیہ چلے گئے, کیا یہ قومی مسئلہ نہیں تھا؟ پہلے گوڈل صاحب سے یہ کہیے کہ وہ میری بات آرام سے سنیں گے تو میں کر لوں گا آرام سے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ان کو, وہ چپ ہے. اور ان کا مائکرو فون بند کر دیجیے گا, ان کا مائکرو فون بند کر دیجیے گا اگر وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نہیں کر سکتی تو ان کو روکیے, مگر کہیں نہ کہیں آپ روک دیجیے گا, کیونکہ ان کے پاس آرگومنٹس ختم ہو گئے انٹرپشن کے علاوہ. ٹائم ختم ہو جائے گا, آپ بات کر لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر اسپیسیفک ہونے سے پہلے عباسی صاحب نے ایک بات کہی
ایک تو یہ کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ جو دو لیڈروں کو معاملہ ہے اس کو وہ آپس میں مل بیٹھ کر حل کر لیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو لیڈروں کا معاملہ نہیں ہے، کراچی کے حالات پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے کریٹڈ نہیں ہے، یہ کراچی کے حالات عمران خان اور الطاف حسین بیٹھ جائیں گے تو حل نہیں ہوں گے۔ یہ کراچی کے معاملات پچھلے 10-20 سال سے اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ اچھا اس میں کون ذمہ داری لے؟ جو حکمران جماعتیں ہیں وہ ذمہ داری نہ لیں اور اس کو پولیٹیکل ایشو کہا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ انتظامی ایشو ہے۔ یہاں پر پولیس پولیٹیسائز ہے، سب لوگوں نے اپنی بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں، یہاں پہ لینڈ مافیا ہے، یہاں پہ ڈرگ مافیا ہے، یہاں پہ پولیٹیکل مافیا ہے، یہاں پہ ٹرف وار ہے۔ میں بالکل کلیئر بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جو اپنے وہ جو پچھلے انٹیریئر منسٹر تھے نا ذوالفقار مرزا صاحب، انہوں نے یہاں پر ایک طبقے کو، ہمارے بلوچ بھائیوں میں سے کچھ لوگوں کو آرم کیا اور اس نیت سے آرم کیا کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ ہوگا۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں رہتا۔ تو اب وہاں پر ایک ٹرف وار ہے، یہ عمران خان اور الطاف حسین بیٹھ کر نہیں حل کر سکتے، کیونکہ جب یہ پی ٹی آئی تو اینٹیٹی بھی نہیں تھی، تب یہ سب ایک حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی۔ یہ اپنی ٹرف وار سے نکلے نہیں، یہ اپنے ملیشیا سے نکلے نہیں۔ آپ کی بات بالکل، میں مخدوم صاحب سے جواب لے لوں، کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے مخدوم صاحب کی پارٹی کے ذوالفقار مرزا صاحب، میں آپ نے مجھ سے ایک اور سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اے پی سی میں کیوں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی میں جواب دے دوں آپ کو۔ دیکھیے آن دا فلور آف دی اسمبلی، سنیے نہیں، دیکھیے نا آن دا فلور آف دی اسمبلی، میں اخباری بیانات کی بات نہیں کر رہا ہوں، آن دا فلور آف دی اسمبلی یہ کہا گیا تھا، اور امین فہیم صاحب اور رشید گوڈل صاحب اور عباسی صاحب تینوں کے تینوں اسمبلی میں موجود تھے۔ آن دا فلور آف دی اسمبلی یہ کہا گیا تھا، چودھری نثار نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی کانفرنس بلائیں گے، یہ 8-10 لوگوں کی کانفرنس بلائیں گے۔ عمران خان صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ چیف منسٹرز کو بھی بلاؤ اور آرمی چیف آف سٹاف کو بھی بلاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہوا یہ اور ایک بات طے تھی، سنیے میں بات ذرا مکمل کروں، ایک بات یہ طے ہوئی کہ جناب بجٹ سیشن کے فوراً بعد بلائی جائے گی بجٹ، یہ بات اسمبلی میں کئی مرتبہ ہوئی کہ بجٹ سیشن کے فوراً بعد بلائی جائے گی۔ تاریخ اتنے آگے رکھی گئی کہ عمران خان صاحب اپنے بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے علاج کے لیے بھی گئے تھے، اور وہاں پر اگر انہوں نے کوئی تقریب اٹینڈ کر لی تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں انگلی اٹھائی جائے کہ جی آپ نے یہ تقریب اٹینڈ کر لی، یہاں اے پی سی، یہاں پر وہ نامزد کر کے گئے کہ میں نہیں ہوں، شاہ محمود قریشی جائیں گے۔ بالکل انہوں نے نامزد کر دیا مخدوم صاحب، یہ بات درست ہے، وہ کہہ رہے کہ وہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کا ہونا ضروری ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ تو مخدوم صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی اے پی سی جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے یا کہیں کچھ اور ہے، اور پھر گڈ گورننس جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو؟ میں تو سیدھی بات کروں گا کہ اصل کیا حقیقت ہے وہ تو عباسی صاحب بخوبی بتا سکیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے کال کی تھی اور گورنمنٹ نے ہی اس کو ملتوی کیا ہے۔ ریزن اگر عمران خان صاحب کے باہر جانے کا تھا یا نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ڈیلے کر دینا وہ ایک نان سیریس فیلنگ دیتی ہے لوگوں کو کہ اس پہ سیریس نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن جو ہے وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اگر ویٹ کرتے رہیں کہ سب فلاں صاحب آئیں تو اس کے بعد ہم کریں گے، چاہے 2 دن کے بعد ہو، 10 دن کے بعد ہو یا 20 دن کے بعد، تو جب تک اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ کراچی میں کتنے مرڈر ہوئے ہیں اور ادھر کتنے بام بلاسٹ ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا ایشو ہے لا اینڈ آرڈر کا کہ اوور نائٹ حل ہو نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک لمحہ بھی اگر آپ دیر کریں گے، اس کو حل تلاش کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر کریں گے تو وہ لمحہ واپس نہیں آئے گا، یو آر لوزنگ ٹائم، ویسٹنگ ٹائم۔ تو اب کیا کرنا چاہیے پھر گورنمنٹ کو؟ دیکھیے کہیں کنسنسس اور بھی تو چاہیے، صرف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو نہیں سر، ایک چیز ہے اس پالیسی کے لیے تو بہت کچھ اور میں نے سنا تھا کہ اے پی سی میں جو ہے وہ فوج کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، جس میں جنرل کیانی صاحب آ کے بریف کریں گے اور آئی ایس آئی چیف بھی آئیں گے۔ دراصل میجر کام جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے۔ سولین حکومت کو جب پرابلم آتی ہے تو ان کی مدد لیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے کارڈز اوپن تو کریں کہ واٹ از واٹ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ بہت ہی سالڈ بات ہے جو کہ مخدوم صاحب نے کی ہے، اس پہ بھی ہم
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले भी और ब्रेक में भी बहुत गर्मा गर्म बहस होती रही, लेकिन मखदूम साहब अब तवानाई पॉलिसी बहरहाल एक अच्छा स्टेप है और मियाँ साहब बड़े सीरियस भी नजर आए आज भी जो उन्होंने ब्रीफिंग दी। तो सर मामला हल करने के लिए भी एक ग्रैंड फॉर्म की, क्योंकि आपको देखा कि माशी मामले हों या क्या पूरे बरतानिया के अंदर भी बाकी ममालिक में मिसाल है कि सब पार्टियां मिलकर बैठ जाती हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा कि एक कॉन्फ्रेंस करके या एक मीटिंग कॉल करके बड़े रोशन किस्म के आप बयानात दे दें कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कौम को आप लॉलीपॉप देते हैं, वो मीठी चूसते रहेंगे, मसला हल नहीं होगा। ये बिजली और तवाने का इशू जो है वो ऐसा नहीं है कि आज सीसीआई की मीटिंग हुई, इसमें फैसला हुआ, बड़ी बड़ी ब्राइट किस्म की खबरें कल छपेंगी अखबार में, सब कुछ हो गया होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ हो नहीं सकता। अब सिर्फ मैं ये कहूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मियाँ साहब एक बात करते हैं, उससे फिर फौरन बदल जाते हैं। मियाँ साहब ने कहा कि मैं प्राइम हाउस में नहीं रहूंगा, प्राइम हाउस में बैठे। मियाँ साहब ने कहा कि मैं जो है वो बड़ा जो है वो सिक्योरिटी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, उसमें 2 गाड़ियां और जमा हो गई। तो भाई कि एक बात पे कायम रहो तो कौम को भी भरोसा तो हो। मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करा। देखें, इस हुकूमत के कितने 1-1.5 महीना हो गए जी, 40 दिन 42 दिन अच्छा, हो गए। हाँ। इसमें लोड शेडिंग ज्यादा हुई है। रमजान में वादा था कि रमजान में सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त बिजली होगी, नहीं है। लोग गर्मियों में जल रहे हैं, शिकायत हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है तबाह हाल है। एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी है। सर 1 महीने में और क्या मैं आपको करेंगे? एक चीज बताऊं कि एक ही तो महीना हुआ है। देखिए, एक अलबत्ता पॉलिसीज वाज़ेह होनी 40 दिन हो गए या उससे ज्यादा या कम हो, लेकिन सवाल है कि कौम को जब तक कि कोई ठोस चीज नजर नहीं आएगी तो नहीं होगा। इस गवर्नमेंट की हौच पौच पॉलिसी जो हो रही है वो उससे कौम मुतमईन नहीं हो रही। मखदूम साहब, पीआईए का हालत बुरा, रेलवे का बुरा, वो सबको ठीक करने में वक्त तो लगेगा। हर चीज को वो करना तो मैं चाह पीआईए पे 2 लफ्ज बोलना चाहता हूँ। पीआईए का हाल पहले से बहुत बुरा था, ठीक है। और पीआईए आप तो ज्यादा समझते हैं, आपकी अपनी एयरलाइन से तजुर्बा है। पीआईए के पास इस वक्त 21 के करीब जो है वो एयरक्राफ्ट हैं, उसमें 9 खराब हैं जो कि ग्राउंडेड हैं, जिसमें कि वो उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। बाकी जो बाकी हैं वो कभी इधर एक जहाज जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी लेट हो रहा है, कभी उधर। अब एक चीज जो अभी हुई है, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, इस वक्त ऑल ऑफ अ सडन जो है वो पीआईए की जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की गई और पीआईए का जो एडवाइजर रखा है शुजात अजीम साहब। शुजात अजीम साहब जो है वो एयरफोर्स से निकाले गए थे, उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और वो जो है वो यहाँ से निकल के लेबनान में हरीरी साहब जो थे उस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ पायलट हुए, उनके जहाज चलाते थे। और उस हरीरी साहब की ताल्लुक से जो है वो जो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब की जेल से रिहाई हुई और हरीरी डील हुई हरीरी साहब के थ्रू सऊदी अरब से हुई। अब उसको आप कॉम्पेंसेट करने के लिए पीआईए उसके हवाले कर दो। दिस इज नॉट फेयर। मैं सर जवाब ले लूं अब्बास साहब का? आपकी बात कंप्लीट हो गई है अब्बास साहब? ये गुड गवर्नेंस पे बात हो गई, वैसे तो तवानाई पॉलिसी पे थी, लेकिन जवाब तो इसका बनता है सर। क्या जवाब है? क्या बाकी जी नहीं यही कि मतलब शुजात अजीम साहब को कंपनसेट किया गया, इसी तरह से कह रहे कि सदर भी पंजाब से आएंगे, काबीना भी जीटी रोड की है, ये बात तो हो रही है। नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पीएमएलएन ने काबीना में वही लोग लिए हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने अहल समझा। शुजात अजीम साहब का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ? देखिए, ये अखबारों में नहीं पड़ा है। अगर हुआ है तो उसकी वजाहत वो खुद कर देंगे। अखबारों में बात आई है, आज मखदूम साहब ने कह दी है, अगर हुआ तो वो इसकी वजाहत कर देंगे। अब बात ये कि क्या अगर कोर्ट मार्शल हुआ है तो वो उनको डिस्क्वालीफाई करता है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, ये भी एक अलग आर्ग्यूमेंट है। तो ये मुख्तलिफ बातें चलती रहती हैं, इसकी वजाहत जरूरी है, मैं ये बात जरूर कहूंगा। दूसरी बात यह है कि 40 दिन में मसाइल हल करना नामुमकिन बात है। आइडेंटिफाई आपने कर ली, हमने आइडेंटिफाई कर दी है, हमने डायरेक्शन भी दे दी है। ये पहली हुकूमत है जिसने इतनी तेजी से काम किया है और मसाइल को हल करने की डायरेक्शन भी दी है। और मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूं, आज आप जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको अगर आप देख लें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। सदर साहब जो है वो कहाँ से, आप सिंध से लेके आ रहे हैं या पंजाब? कल फैसला हो जाएगा, कल आपको खबर मिल जाएगी। अच्छा, अभी इस मौजूद को चेंज न करें ना, अभी बहुत कुछ बोलना है हमें गवर्नमेंट की जो है वो नाकामी पे, सुनने भी दें। नहीं, गवर्नमेंट की नाकामी पे आप 5 साल की बात पूछें।
ہم نے ان کو 5 سال دیے, عوام نے فیصلہ کر دیا. ہم نے جو کچھ کرنا ہے آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن سے پاک حکومت ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ آپ پتا کر لیں, مارکیٹ میں انویسٹر کانفیڈنس کیا ہے, بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو پلسز آئیں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. یہ جو نوازنے والی بات ہے یہ غلط ہے کہ شجاعت عظیم صاحب کو چونکہ رفیق حریری صاحب کا تھا معاملہ تو اس لیے ان کو نوازا گیا, یہ بات غلط ہے. فوت ہوئے 5-6 سال ہو چکے ہیں. ایک اور چیز ہے, اگر نوازنا ہوتا جیسے پہلے پنجاب حکومت موجود تھی وہاں پہ نوازش ہو سکتی تھی. ایک اور چیز ہے, محترم کیا نام ہے شجاعت صاحب جو ہے ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے, کینیڈا کی بھی نیشنل ہیں اور پاکستان کے بھی. لیکن کسی ادارے کے سربراہ تو ہو سکتا ہے, ان کے لیے تو خطرہ ہے. دیکھو اگر ایم این اے کو آپ اس پہ جو اعتراض کرتے ہو, ایم این اے کے لیے جو جائز نہیں ہے, تو کیا ایم این اے بالکل لوور لیول کے لوگ ہوتے ہیں؟ باقی بیوروکریٹ جو ہے وہ آسمان سے اتر کے ہیں کہ ان کو جائز ہے, باقیوں کو نہیں. نہیں میں نے پہلے کہا نا یہ باتیں اخباروں میں آ چکی ہیں, آج سے 2 ہفتے پہلے بھی چھپی تھی اخباروں میں. اس کی وضاحت ضروری ہے. مجھے اس کے بارے میں وضاحت میں نے نہیں دیکھی. لیکن یہ الزامات لگتے ہیں, لیکن اکثر الزامات جو اخباروں میں لگتے ہیں وہ غلط ہی ثابت ہوتے ہیں. لیکن سر ٹائم تو ملنا چاہیے, بھی تو 1.5 مہینہ ہوا ہے. وضاحت اور تحقیق, تحقیق بھی ہونی چاہیے. ہم جو کہہ رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے وہ غلط ہے. ہاں بالکل, اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جواب اور وضاحت ہونی چاہیے. نہیں, آسما ایک سوال ہے اس میں. اسمبلی کے فلور پہ انہی کے ایک منسٹر نے یا پتہ نہیں کسی اور نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی پوسٹ پہ بھرتی کریں گے, اخبار میں اشتہار دیں گے. ہم نے اشتہارات دے دیے ہیں, کیا اس کا اشتہارات کا کرائٹیریا پورا کیا گیا اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ شجاعت بھی کہا دیکھیں, شجاعت عظیم صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, وہ پی آئی کے چیئرمین نہیں ہے. ہاں یہ ہے, وہ ایڈوائزر سول ایویشن کے لیے, میں تو سول ایویشن ڈویژن میں ایڈوائزر ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس میں کوئی ایسی قدر یہاں پہ جو ہے وہ پیپرا رول کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا. یہاں پہ جو ہے ڈائریکٹلی اپوائنٹ کیا. میں تو بھلا کرے خدا سپریم کورٹ کا جس نے ایکشن لیا اور اس نے اس کو روکا ہے. اچھا, ابھی آپ کو سپریم کورٹ اچھی لگ رہی ہے بھائی, دوسری جگہ پہ تو پیپر رولز ضروری ہیں, صحیح, اور یہاں پہ ان کو سب کو اوور رول کر کے جو آپ اوور نائٹ کرتے ہیں, دس ناٹ فیئر. ٹھیک, تو آپ لوگ احتجاج کریں گے اس کے اوپر؟ میں تو آپ کے سامنے کون سے ایشو پر نہیں, یہ جو پیپرا رولز کی بات, یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی پیپرا رولز کو ایڈورٹائز نہیں ہوا تھا, جو آپ کہہ رہے ہو ایڈورٹائز نہیں ہوا تھا, جو رول یہ پیپرا رول کہتے ہیں. دیکھیے سب پوزیشن ایڈورٹائز ہو گئی ہے, میرے خیال ہے اس میں کچھ. جی ڈاکٹر صاحب, جی میں جواب آخر میں سب سے لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا انپٹ بھی لے رہا ہوں. جی سر. جی میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایم کیو ایم حالانکہ شہر جیتا ہے اتنی اکثریت کے ساتھ کہ وہ مشورے نہیں لے گا, مگر یہ کہ شہر کو پھر بھی مشورہ دے دوں. ایک مشورہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال میں ان چیزوں میں پھنستی رہی کہ کس کو اپوائنٹ کیا, اس کے کریڈنشلز کتنے کم تھے, پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. تو میں کہتا ہوں یہ اتنی اکثریت سے آئے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اور بہت سارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ڈوئل نیشنلٹی اور جس کا کورٹ مارشل ہوا, دس کوڈ بی اوائڈڈ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل یہ فیصلہ کر لیں گے کہ صدارتی امیدوار کون ہوگا, تو میری ان سے ایک اور درخواست ہے. دیکھو بھٹو صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, امین فہیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے والد صاحب مخدوم طالب المولا صاحب ان کے ساتھی تھے. بھٹو صاحب نے جب گورنرشپ سندھ کی دی تو بیگم رانا لیاقت علی خان کو اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے معاشرے میں سے ان نامی گرامی اور عزت والوں کو چنا ان پوزیشنز کے لیے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ پارٹی کی وفاداری پیور کرائٹیریا نہیں بنائیں, اور اپنا, کیونکہ ان کی اکثریت ہے, اس بات کا امکان ہے کہ ان کا نامزد آدمی پریزیڈنشل الیکشن جیتے گا. تو اس چیز کے اندر کل تک وقت ہے, اس سے اور سوچیں. تیسرا, بجلی کے بحران پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے معصوم پاکستانی, جب پیپلز پارٹی نے آر پی پی کا کام کیا تو ہم بڑے خوش تھے کہ یار آر پی پیز کی وجہ سے مسئلہ بہتر ہو جائے گا, مگر ہوا نہیں. انرجی کا معاملہ ایسا ہے جو چند سال لے گا. تو ابھی بھی میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اس معاملے کو ہینڈل کر لے گی. سرکولر ڈیٹ کی قیمت پاکستان کے عوام دے رہے ہیں, کیونکہ سرکولر ڈیٹ کو جس طرح سے ہینڈل کیا ہے تو انفلیشن ہوگا, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قیمت کے بعد معاملہ بہتر ہوگا. یہ لائن لاسز, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. بالکل. اچھا نہیں ہوگا, لائن لاسز کو ہینڈل کریں. سر پی ٹی آئی اچھی سی باتیں کریں. اور آخری خوشفہمی جو ہے خوشخبری میں بدل جائے گی. لائن لاسز کنٹرول کیے بغیر, اور انڈیا ہمارے ساتھی ملک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں, پھر بھی ہمارا پڑوسی ہے. اس میں 20,000 میگا واٹ ونڈ سے ہوتے ہیں.
सिंध सुबह सिंध वो इलाका केटी बंदर से लेके उमाड़ा वो भी हो सकता है, बिल्कुल। 7.2 की स्पीड वैसे ये 7.2 एनर्जी पॉलिसी जो और आज सिब्बी वाला इलाका नहीं हुई हम लोगों के साथ सोलर एनर्जी के लिए बेस्ट है। जब ये पार्लियामेंट के अंदर भी क्या पेश होगी, क्या अच्छा ही हो कि सारी सियासी जमातें भी इसके ऊपर पार्लियामेंट में ले हो जाएगी, स्टैंडिंग कमेटीज में हो सकती है, आज पूरे प्रेस के सामने पेश हो गई है। अच्छा, और मेरी गुजारिश ये है कि ये अगर 5 साल हुकूमत में रहे, ये मशवरे उधर दे देते तो शायद देते थे, हमने वहां पे भी दिए, लेकिन हमारी सारी बजट स्पीच उठा के देख ली। हमने बहुत बोला सीरिया देखिए, एक चीज ऐड कर दूं कि इराक ईरान से गैस लेने के लिए तैयार है, मायदा हो गया है। इराक जो टोटल अमेरिकन कंट्रोल में है, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग के हम घुटने मजबूत करें कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर ये पीछे नहीं हटे। अच्छा, ये सवाल आप पूछा गया था, आपने जवाब भी दिया था, जरा आपको भी बता दें कि क्या उसके ऊपर आप करना चाहते हैं? देखिए, ईरान गैस पाइपलाइन एक मायदा हो चुका है, हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत ईरान का मायदा है। ये 2002 से प्रोसेस चल रहा था, उस पर पिछले साल मायदे पर दस्तखत हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग भी इस साल की गई। अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है 2 हमसाया ममालिक में। ईरान इस वक्त तुर्की और आर्मीनिया दोनों को गैस सप्लाई कर रहा है, उन पर कोई सैंक्शन नहीं है, तो उम्मीद है यहाँ भी कोई सैंक्शन नहीं होगा। पाकिस्तान को गैस की जरूरत है, हमें बड़े सीरियस मामलात हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्कशन के काबिल है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह से पॉजिटिव है आपके जी बिल्कुल गैस पाइपलाइन को ये बननी चाहिए और इंशाल्लाह बनेगी। गुडिल साहब, आपका इनपुट, फिर मैं आखिर में देखिए, पाकिस्तान को एनर्जी की जरूरत है, ईरान से मिले, तुर्कमेनिस्तान से मिले, रशिया से मिले, चाइना से मिले, इंडिया से मिले, हमारी मुल्क को जरूरत है, हमारे मुल्क के लोगों की भलाई है, कहीं से मिले, कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान कम फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा मखदूम साहब, आखिर में अब लॉ एंड ऑर्डर और सारे मसले कैसे हल हो सकते हैं? हमने ये असेंबली के फ्लोर पे ऑफिशियली कहा है कि ये हुकूमत जो भी अच्छा काम करेगी कौम के लिए और मुल्क के लिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आपने जो निशानदेही की है वो जो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी उस पर हम खुल के तनकीद करेंगे। जाहिर है ये आपका हक है सर, कोई उसको पर्सनल न ले, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जल्दबाजी में होती हैं कि जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा, जो आज मैं सुन रहा था कि इसमें पॉलिसी हुई है कि बिजली के नादहिंदान को 1 करोड़ तक भी जो है वो किया जाएगा। आपने जो कहा, एक तो लाइन लॉसेस की बात है, उसके बाद कई ऐसे एरियाज हैं, कुंडे, अब कुंडे लगे हुए, उसमें किसको सजा देंगे आप? किससे 1 करोड़ रुपया लेंगे? और उधर कहा जा रहा है कि जो गरीब है उनकी जो है वो 200 यूनिट्स, उनको 200 यूनिट उससे ऊपर जो होगा वो फिर लेंगे। अब गरीब कहे कि भाई मेरे पास जो है पैसे नहीं थे, मैंने कुंडा लगा लिया। बारह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा इनपुट है सबकी तरफ से। और नेचुरली जब ये सब चीजें पार्लियामान के अंदर आएंगी, क्योंकि ये सब बातें गवर्नमेंट करना चाहती है, कर रही है, अभी 1.5 महीने हुए, और जिस तरह से मखदूम अलवी साहब ने कहा कि हम, और गुडेल साहब ने, कि हम साथ लेके मिलके चलने के लिए तैयार हैं, मगर ये याद रखिए कराची का मसला बहुत बड़ा मसला है। जब तक ये हल नहीं होगा, पाकिस्तान की शारक जो है वो इसी तरह से तड़पती रहेगी, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। लोगों ने वोट दिए ताकि बेहतर चीजें हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नेचुरली फैसला अवाम का है, और फैसला अवाम को करना है। थैंक यू।